بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا اپنے رب سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوسروں کے گمان رکھنا چھوڑیں کہ فلاں کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، بس صرف اپنے تعلق پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ عزت، دولت اور تعریف مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہے۔ کیا دعا کروں میں میرے اپنوں کے لیے، اے خدا بس یہی دعا ہے کہ میرے اپنے کبھی کسی دعا کے محتاج نہ ہوں۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی ذات واضح نہ ہو تب تک ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اداشی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سب سے پہلے گواہی تمہاری بیوی ہی دے گی۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، پر محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تب آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ دن جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گریں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر توجہ دیجیے۔ دعا جو اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسان کو دیے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ اگر ساری زندگی بھی مسجد کے کونے میں عبادت کرتے رہو پھر بھی وہ مقام نہیں ملے گا جو اللہ کے دربار میں اچھے اخلاق والا لے جائے گا۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اسے اللہ پر کم یقین ہوتا ہے۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا نہ ڈر بے وفائی کا۔ اگر کسی بھی چیز پر صبر کرنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے خود کو مرا ہوا سمجھو۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ بس اتنی سی دعا ہے یا رب، جو زندگی اذان سے شروع ہوئی ہے وہ کلمے پر ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو حلال رزق کا کوئی ذریعہ مل جائے تو وہ اس کو خوشی سے اختیار کر لے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کی عزت کرو اور اس سے محبت کرو۔ ہر انسان کے اندر خدا پاک کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ انسان کو حکم تھا اپنے نفس کو مارو
مگر انسان ہے کہ اپنے ضمیر کو ہی مار دیا۔ آنسو بھی ہیں لاکھوں میں، دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑتے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے؟ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے نے چراغ اٹھا رکھا ہو، لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور وہ خود ہی اندھیرے میں رہے۔ لوگ مجھے توڑتے گئے اور میں اپنے اللہ سے جڑتا گیا۔ بھلا یہ کیسی عبادت ہے کہ خدا کے بندوں کا دل دکھا کر خدا کو منانے کی تمنا کرتے ہو۔ گناہ زہر جیسا ہی ہے، کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک مردے نے کیا خوب لکھا ہے، یہ لوگ جو میری لاش پر روتے ہیں، اگر میں ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ صبر کرنے والوں کا صبر سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ میں سچی مغفرت مانگتے ہیں تو دھیان دیے بنا ہماری گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا والوں سے نہیں بلکہ اس سے مانگتے ہو۔ جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے وہ دراصل میں اپنے ہی ساتھ کنجوسی کرتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ سے خوش رہنا اور دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جو لوگ اللہ پر آشا رکھتے ہیں وہ کبھی نراش نہیں ہوتے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ وہ انسان دکھ کے ویران سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہیں، کیونکہ اس میں اچھائی دیکھنے والی نظریں آپ کے پاس ہیں۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا نہیں، اس کی رحمتوں کا ذکر ہو۔ انسان کی عقل مندی اس کے چہرے اور اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کی عادتوں اور اس کے بات چیت کرنے کے طریقے سے جھلکتی ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ تلفظ درست نہ ہو جائیں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا کے لیے ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ یاد رکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا بلکہ اسے تسکین کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ اللہ والوں کو غم سے گزارا جاتا ہے، پھر وہ غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔
مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہیں جو شیطان کے گہرے اور تیز وار بھی سہ جاتے ہیں۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل کچیل سے پاک رکھتی ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہشی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی عطا فرما دے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیز ہیں۔ ہم کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمت نہیں۔ دائیں آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور ساتھ میں یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اس لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں پر چلتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدوں کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی آسان اور خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اپنوں کی گئی محبت اور چاہت سے باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی غلطیاں بھلا دیں۔ زندگی کا ویران خنڈر اخلاق کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔